بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 896 ہے، 896، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 اور 16، 15 and 16۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من جو کوئی، کانا یرید چاہتا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفی تو ہم پوری دے دیتے ہیں، الیہم انہیں، اعمالہم ان کے عملوں کی جزا، فیہا اسی دنیا میں، وہم اور وہ، فیہا اس دنیا میں، لا یبخسون کم نہیں دیے جاتے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار مگر آگ، وحبط اور برباد ہوا، ما وہ جو کچھ صنعوا انہوں نے کیا تھا، فیہا اس دنیا میں، وباطل اور باطل ہو گیا، ما جو کچھ کانوا تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہو گئے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص دنیا کو اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کے بدلے دنیا ہی میں پورا دے دیں گے۔ دوسری بات، اور اس میں ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چوتھی بات، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب برباد ہو گیا۔ پانچویں بات، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ بزرگان محترم، ایک وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو اور جو آخرت کے یقین کے ساتھ زندگی بسر کر رہا، اس شخص کے دل میں آخرت کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ آخرت کی نعمتوں کو بڑی نعمت تصور کرتا ہے، اس کے نزدیک دنیا حقیر سی محسوس ہوتی ہے۔ جس شخص کا دل اللہ پر ایمان اور آخرت کے یقین سے محروم ہو، اس کو دنیا ہی بڑی اور قیمتی چیز محسوس ہوتی ہے۔ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ جب دنیا اور دنیا کی زینت ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ جو اچھے کام کر لیتے ہیں، یعنی فقیروں، غریبوں، محتاجوں وغیرہ پر خرچ کرتے ہیں اور رشتہ داروں وغیرہ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اس آیت میں یہی حقیقت بتلائی گئی ہے کہ جو شخص اپنے اچھے عمل اور احسان اور ایثار وغیرہ کے ذریعے دنیا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور پھل دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کیسے لوگوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، کشادگی عطا فرمائیں گے، لیکن آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی جس شخص کا ارادہ دنیا کی محبت اور دنیا کی زینت ہی تک محدود ہو اور آخرت کی سعادت مندی کا وہ طلبگار نہ ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس شخص تک اس کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے شخص کو صحت، حکومت، رزق کی وسعت، اولاد کی کثرت، اور اس کو دنیا ہی میں اس کا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایسے لوگوں کو دنیا مطلوب تھی اور اس کی زینت ہی ان کا مقصد تھا. ان کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے ان کے برے اعمال یعنی کفر و شرک اور دیگر برے اعمال کا بدلہ ہی رہ گیا. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا تھا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 اور 18 17 اور 18 میں اس حقیقت کی وضاحت یوں کی گئی: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے. جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ جو ہے بارگاہ الہی میں راندہ ہو کر داخل ہوگا. بخاری اور مسلم کی وہ معروف اور مشہور حدیث سے بھی یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے. آخرت کی نیت سے اور اللہ کی رضامندی کی نیت سے عمل کرے گا تو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر صرف دنیا کے لیے کیا تھا تو صرف دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے. آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو پالے، یا عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں انہیں دنیا میں تو اس کا صلہ مل جائے گا، مگر ایسے لوگ آخرت کے نیک بدلے سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے کہ جنت کا ثواب ایمان اور عمل صالح کے ذریعے تزکیہ نفس اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے حاصل ہوتا ہے. بندے کا کام نیت کو درست کرنا ہے اور اللہ کا کام اس کا بدلہ عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرماتا ہے، اور جو کچھ ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں اپنے دل میں بنیادی طور پر یہ نیت رکھنی چاہیے کہ ان اعمال سے میرا رب راضی اور خوش ہو جائے، اور آخرت میں اللہ ہم کو اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.